الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ جائے، یعنی اللہ کا ایک پیغمبر جو پاک اور آپ پڑھ کر سناتا ہے جن میں مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اور اہل کتاب جو فرقوں میں بٹے ہیں تو دلیل واضح کے آنے کے بعد ہی بٹے ہیں، حالانکہ ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی مضبوط اصولوں والا دین ہے. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ دوزخ کی آگ میں پڑیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے. یہ لوگ سب مخلوق سے زیادہ برے ہیں. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام خلقت سے بہتر ہیں. ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. اللہ ان سے خوش اور وہ اس سے خوش. یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے. اللہ جل جلالہ منواتوں نے دو حق ایک ہے کہ حقوق اللہ اور دوسرا حق ہے حقوق العباد. ایک تو بندے پر اللہ کا حق ہے یعنی حقوق اللہ، اور ایک بندے کا بندے پر حق ہے. ایک اللہ کا بندے پر حق ہے اور ایک بندے کا بندے پر حق ہے. اور یہ دونوں حق جو ہیں وہ ہم کو ادا کرنا ہے. دنیا میں حق کو اس کو کرنا پڑے گا اور پھر آخرت میں اس کا حساب ہوگا.
اللہ کا بندے پر کیا حق ہے؟ اللہ کا بندے پر یہ حق ہے کہ بندہ اللہ کو اللہ مانے، اس کی شان کے اعتبار سے، اس کے مرتبے کے اعتبار سے، اس کی بزرگی کے اعتبار سے، اس کی تعریف کے اعتبار سے، اس کی صفات کے اعتبار سے، اس کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے، اس کے احکامات پر اپنی زندگی کو گزارے، ہر وہ کام کرے جس سے اس کا خالق اور مالک راضی اور خوش ہوتا، اور ہر اس کام سے بچے جس سے اس کا خالق اور مالک ناراض۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بندے کا ہر عمل، جب یہ بندہ کوئی عمل کرتا ہے یا تو اس سے اللہ کو خوش کرتا ہے یا پھر اللہ کو ناراض۔ یا تو یہ اس کا عمل اس کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اور یا پھر یہ اس سے اللہ کو اللہ کے اس کا ہر عمل یا تو اس کو جنت کے قریب کرتا ہے یا پھر جنت سے دور۔ یہ اللہ کا حق، کسی کو حقوق اللہ۔ اب اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کو رب مانا جائے، اللہ کو رب مانا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کے ساتھ اس بات کا دلوں سے اور زبان سے اقرار کیا جائے، گواہی دی جائے یقین کے ساتھ کہ نہیں، کرنے والی بات سب کچھ کے خالق و مالک اللہ ہے، بنانے والے بھی اللہ ہے اور بگاڑنے والے بھی اللہ ہے، سنوارنے والے بھی اللہ ہے اور پریشانیاں دینے والے بھی اللہ ہے، خوشی ہے، غم ہے، فقیری ہے، تنگری ہے، صحت ہے، بیماری ہے، زندگی ہے، موت ہے، عزت ہے، ذلت ہے، سب اللہ کی طرف سے۔ جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ آتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے۔ اگر ہم کو صحت مل رہی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے، اگر ہمارے پاس خوشحالی آ رہی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، ہمارے پاس اگر ترنگری آ رہی ہے تو اللہ کی طرف سے۔ اس میں میری عقل، میری فراست، میرے آئیڈیاز، میری ہوشیاری، میری محنت، اس کا کوئی دخل نہیں۔ جی اللہ کی ذات کے ساتھ بالکل خوش ہے، کیونکہ میرے محترم دوستو، اللہ جل جلالہ من والوں نے بعض جگہ، کئی جگہ اس بات کو ارشاد فرمایا ہے جس کا مفہوم و خلاصہ یہ حدیثوں میں بھی ہے کہ اللہ جل جلالہ من والوں بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر دیں گے، زانیوں کو، شرابیوں کو، جواریوں کو، قاتلوں کو، جس کو چاہیں گے اللہ جل جلالہ من والوں اس کو معاف کر دیں گے، لیکن شرک کرنے والوں، کیونکہ اللہ جل شانہ ہر شرکت سے پاک ہے، ہر شرکت۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن شرک کو نظر انداز کرتے ہیں۔ جس طرح میرے محترم دوستو، ایک ادنا سا انسان، ایک معمولی سا انسان جس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی عزت نہیں، لیکن اس کا ضمیر اور اس کی خودداری اور اس کا دل اور اس کا دماغ اس بات کو گوارا نہیں کرتا
کے بستر پر اس کی بیوی کے ساتھ کوئی غیر آدمی ہو، اس کے بستر پہ اس کی بیوی کے ساتھ کوئی غیر آدمی ہو، بیوی کی لاکھ غلطیاں ہوں گی اس کو نظر انداز کر دے گا، لیکن اس غلطی کو وہ جو نظر انداز نہیں کرتا، اس کو برداشت نہیں کرتا، اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو جس طرح میرے دوستوں ہمارا یہ حال ہے، اسی طرح میرے دوستوں اللہ جل شانہ کی کسی کوئی شرکت کرنا، اس لیے اپنے آپ کو شرک سے بچانا۔ اب یہ شرک ہے کیا؟ ہر کام میں، ہر عمل میں، ہر چیز میں اللہ کو خالق و مالک سمجھنا، اولادوں کا دینا، روزی کا دینا، صحت کا دینا، کاروبار کی ترقی کا دینا، صحت کا دینا، یہ سب اللہ کی طرف سے، اس میں کسی کا کوئی ذرہ برابر بھی شرک نہیں۔ یہ ہے اللہ۔ دوسرے حکم